السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ متفق عليه۔ محترم صدر مجلس، اسٹیج کے اوپر موجود معزز موقر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین معاذ، اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج اس مقام پر قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں میں، ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں زندگی کی آخری سانس تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی بعثت کا مقصد بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان دونوں آیتوں میں بتایا ہے کہ ہمارے رسول دنیا میں کیوں آئے. کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے نبی، ہم نے آپ کو دنیا میں گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے. اے نبی، کل قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنی امت کو توحید کا پیغام پہنچایا تھا، اللہ کا دین پہنچایا تھا. ومبشرا، اور اے نبی، اللہ نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، بشارت سنانے والا، خوشخبری سنانے والا. نیک عمل کرنے والوں کو، اچھا عمل کرنے والوں کو اے نبی آپ بشارت سنانے والے، خوشخبری سنانے والے، شبھ سماچار سنانے والے. وَنَذِيرًا، اور اے نبی غلط کام کرنے والوں کو، پاپ کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو آپ ڈرانے والے، ان کو جہنم کی وعید سنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اے نبی ہم نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کی پوری زندگی کا مشن یہی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کو چمکدار، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. آپ دنیا سے اندھیرے کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دنیا سے تاریکیوں کو، اندھیروں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. آپ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہالت کا خاتمہ کریں. اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیتوں میں جو بات بتائی گئی، سیم یہی بات ہمارے ہندو بھائیوں کی مقدس کتاب یجروید کے دوسرے ادھیائے کے 72ویں شلوک میں کہی گئی. کیا کہا گیا؟ اجان ہیتو کریتم مداندھکارناشم ودھایم ہتہودیتے وویکا. محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اگیان کا، جہالت کا خاتمہ کرے گا. وہ دنیا سے جہالت کے اندھکار کا ناش کرنے والے، اندھیرے کو مٹانے والے بن کر آئیں گے. ودھایم، وہ زندگی جینے کی ودھی بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے. وہ ایک مکمل طریقہ حیات لے کر آئیں گے، وہ مکمل طریقہ زندگی لے کر آئیں گے. وہ سونے کے آداب بھی بتائیں گے، وہ جاگنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، وہ کھانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، وہ پیشاب و پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کا طریقہ بھی بتائیں گے. وہ ایک مکمل ودھی، ایک مکمل طرز زندگی لے کر آئیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ ویویکا، وہ دنیا کو ویویک عطا فرمائیں گے، وہ حکمت عطا فرمائیں گے، وہ دنیا کے اندر روحانیت کو پیدا کریں گے. تو نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے ڈرایا بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی آپ نے بشارت دی. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نذیر بھی بنا کر بھیجا تھا، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا تھا. تو آپ نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کو 7 چیزوں سے ڈرایا ہے، 7 چیزوں سے منع کیا ہے. یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں بھی ملے گی، مسلم شریف میں بھی ملے گی. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے حدیث دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو.
یوں تو ہر گناہ اور ہر پاپ انسان کو برباد کرنے والا ہے، گناہ کا نتیجہ کبھی بھی انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر 7 ایسے گناہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک گناہ ہے، جو موسٹ ڈینجرس ہیں، وہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، جو انسان کو برباد کر کے تباہ کر کے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے وہ کون سے 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام کو چنتا لگی رہتی تھی، ان کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کون سا کام غلط ہے تو ہم اس سے بچیں اور کون سا کام نیکی کا کام ہے کہ ہم وہ کام کریں۔ ایک ہم لوگ ہیں رات رات بھر تقریریں سنا کرتے ہیں، رات رات بھر قرآن و حدیث کی باتیں سنا کرتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم نے جب اپنا مزاج صرف سننے والا بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویسا ہی بنا دیا۔ نتیجہ یہ کیا جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے تقریر کرنے والے تقریر کر رہے ہیں، لیکن دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب نہ بولنے والے کے اندر اخلاص باقی بچا ہے، نہ سننے والے کے اندر عمل کا جذبہ باقی بچا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا صحابہ کرام کو دیکھیے، اللہ کے رسول جیسے ہی کوئی اچھی چیز بتاتے ہیں صحابہ کرام فوراً اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے نبی کہتے ہیں یتلو علیکم اللہ رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ابھی اس دروازے سے ایک صحابی آنے والے ہیں، میرے ساتھی آنے والے ہیں، وہ جنتی صحابی ہیں۔ صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر ٹک جاتی ہے، صحابہ کرام دیکھنا چاہتے ہیں آخر وہ کون سے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام دیکھتے کہ اس دروازے سے ایک انصاری صحابی چلے آ رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے اسی حالت میں چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن بھی اللہ کے رسول وہی بات کہتے ہیں کہ ابھی دروازے سے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام دوسرے دن بھی دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی انصاری صحابی اسی حالت میں وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا اپنا چپل لیے چلے آ رہے ہیں۔ 3 دن تک لگاتار یہی معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر ان کے اندر کیا بات ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ انصاری صحابی گھر پہنچے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے پہنچے، صحابی دروازہ بند کرنے لگے، سامنے حضرت عبداللہ بن عمرو کھڑے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے، اے میرے بھائی تم میرے دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے پیارے بھائی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں 3 دن تک رات نہیں گزاروں گا۔ اے میرے انصاری بھائی اگر تمہارے گھر میں گنجائش ہو تو 3 دن تک تم مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دو۔ میرے پیارے بھائیوں صحابہ کرام غریب تھے، ان کے گھر چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو دل بہت بڑا دیا تھا، وہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی اور انصاری صحابی فوراً ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر آپ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے میرے گھر میں رہیں۔ کوئی مذاق بات نہیں، نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ جان پہچان ہے، بس یہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہوں، صرف ایک بات پر ٹھیک ہے آپ میرے گھر میں 3 دن تک رہ سکتے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اس انصاری صحابی کے گھر میں 3 دن تک ٹھہرا، 3 دن تک میں نے ان کے گھر میں قیام کیا، میں نے ان کی ایک ایک حرکت پر غور کیا،
میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کے ساتھ رہنے کے بعد مجھے تو ان کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا۔ جتنی نیکی ہم کرتے تھے اتنی نیکی وہ بھی کرتے تھے، بلکہ وہ تو رات میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، رات میں وہ تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، رات میں جب وہ بستر پہ سو جاتے تھے تو اگر رات میں نیند کھل جاتی تھی تو زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کر لیا کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ ان کی زبان سے نکلنے لگتا تھا، لیکن رات میں وہ تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جب 3 دن گزر گیا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل صاف صاف بتا دیا، میں نے کہا کہ اے انصاری بھائی، نہ تو میرے باپ سے کوئی جھگڑا ہوا تھا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، بات دراصل اتنی تھی کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں 3 دن تک لگاتار یہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر تم کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہو کہ اللہ کے نبی تمہیں بار بار جنتی کہہ رہے ہیں، لیکن 3 دن تک تمہارے ساتھ رہنے کے بعد مجھے تو کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تم کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہیں لگاتار جنتی قرار دے رہے ہیں۔ انصاری صاحب ہی کہتے ہیں ما ہوا الا ما رأیتا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، میری زندگی تو ویسی ہی ہے جیسی تم نے دیکھی ہے، میں کوئی الگ سے کوئی نیکی نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں 2 چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، 2 چیزیں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہو میرے اوپر۔ پہلی چیز، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، اے عبداللہ، میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں، میں کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دینا اور اپنے دل کے اندر اس کے خلاف دھوکہ دھڑی کی کوئی نیت نہیں رکھتا ہوں، میرا دل اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے صاف ہے، میں کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز میرے اندر یہ ہے وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ نِعْمَةٍ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو دولت دے دی، کسی کو اونچا مکان اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نعمت دے دی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا، جلن نہیں کرتا، میرے دل میں جلن اور حسد نہیں ہے، یہ 2 چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی، یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس حدیث پاک سے کہ صحابہ کرام کے اندر جنت میں جانے کی کیسی تڑپ تھی کہ اللہ کے رسول نے اگر لگاتار 3 دن تک کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے تو صحابی اپنا ٹائم نکال کے 3 دن تک اس صحابی کے گھر میں جا کر قیام کرتے ہیں، صرف یہ جاننے کے لیے کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس سے یہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی جنت کا اور جنت کی طلب کا ایسا جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ صحابہ کرام کے نبی اکرم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام فوراً سوال کرتے وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو کون سے 7 گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ابھی آپ نے پوری تقریر سنی ہے توحید کے اوپر۔ شرک کیا ہے؟ توحید جو اسلام کی بنیاد ہے، اسی کا الٹا شرک ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کا رب اللہ ہے، یہ مقام کسی اور کو دے دینا یہی شرک ہے۔
اللہ کو رب ماننا یہ توحید ہے، اور اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ لیکن یہ والا شرک بہت کم ہوتا ہے۔ آپ ایک ہندو سے، غیر مسلم سے بھی پوچھیں کہ بھائی دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہے گا ایشور ہے، اللہ ہے۔ آپ ایک عیسائی سے پوچھیں کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، کہے گا گاڈ ہے، اللہ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے۔ نام الگ الگ ہیں لیکن وہ بھی کہے گا کہ سب کا مالک ہے۔ اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ یہ والی توحید تو بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ توحید کی دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا۔ سجدہ کیا جائے تو اللہ کے آگے کیا جائے، منت مانگی جائے تو اللہ کے نام کی مانگی جائے، قسم کھائی جائے تو اللہ کے نام کی کھائی جائے، جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے نام سے کیا جائے، امید لگائی جائے تو اللہ سے لگائی جائے، ڈرا جائے تو اللہ سے ڈرا جائے، مصیبت میں مدد مانگی جائے تو اللہ سے مدد مانگی جائے۔ یہ کام اگر کیا جائے تو توحید ہے، اور اسی کام میں کسی کو شریک کیا جائے تو شرک ہے۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ اٹھائی۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے کی جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 60، 61، 62، 60، 61، 62، 3 آیتیں دیکھیں۔ قرآن کا 20واں پارہ اور بالکل اسٹارٹنگ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ذرا انداز سے بیان دیکھیے اللہ تبارک و تعالی۔ توحید اور شرک کو سمجھنا ہے، میرا دعویٰ ہے رب کے قرآن کو قاعدے سے پڑھ لو، توحید سمجھ میں آ جائے۔ ابھی آج ایک صاحب کے مکان پر گیا، ایک خاتون نے اپنے بچے کے بارے میں کہا کہ میرا یہ بچہ خواجہ غریب نواز کی دین ہے۔ یہ سوچ ہے، یہ ذہنیت ہے۔ ذرا آپ قرآن کریم کی آیت پر غور کیجیے۔ امن خلق السماوات والارض، اے میرے بندو مجھے ایک سوال کا جواب دو، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے بارش نازل فرمانے والا کون ہے؟ اور بارش کے نازل ہونے کے بعد ہرے بھرے باغات بنانے والا کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، میرے بندو کیا تمہارے اندر یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ تم زمین سے ایک پیڑ بھی اگا سکو، ایک پودا بھی اگا سکو؟ نہیں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ او میرے بندو، جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، زمین سے کھیتی اور پیداوار اگانے والا اللہ ہے، الہ مع اللہ، تو اے میرے بندو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا غریب نواز کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا دستگیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دوسرا تمہارا غوث اعظم کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ کو کوئی رب مانے، اللہ کو کوئی خالق مانے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ بھی پھیلائے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ میرے بندو یہ بتاؤ، زمین کو رہنے کے لائق کس نے بنایا؟ اس زمین کو اللہ تعالی نے رہنے کے لائق بنایا، بتاؤ کس نے بنایا؟ اور اے میرے بندو، اس زمین کے اندر تمہاری پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تمہیں پانی پلانے کے لیے یہ ندی، یہ تالاب، یہ دریا کس نے بنائے؟ اور زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟
اور اے میرے بندو سمندر کے کھارے پانی کو اور میٹھے پانی کو الگ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن اکثر لوگ یہ سب تو اللہ کے بارے میں مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت دیکھیے، سورہ نمل آیت نمبر 62، آیت نمبر 62، اور بڑی عجیب و غریب بات اس آیت کے اندر کہی گئی، ذرا غور کیجئے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے میرے بندو بتاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو پریشانی میں پھنسے ہوئے آدمی کی پریشانی میں، مصیبت میں اس کی دعا کو سنتی ہے۔ ایک آدمی جو مصیبت میں، جو پریشانی میں، جو دکھ اور تکلیف میں ہے، کون ہے جو اس کی تکلیف کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مگر آج تو مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا، اس کو درد بھی ہوتا ہے تو زبان سے یا علی مشکل کشا کا نعرہ نکلتا ہے، اس کو اولاد کے لیے پریشان ہے تب بھی وہ کسی دوسرے کے در پر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے کا شرک تو 1400 سال پہلے کے مکہ کے کافر بھی نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 کے اندر، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ مکہ کے کافر بھی جب سمندر پہ سفر کیا کرتے تھے اور سمندر میں جب طوفان آتا تھا اور ان کی کشتی طوفان میں پھنس جایا کرتی تھی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ دل کی گہرائی سے صرف اللہ کو پکارتے تھے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ جب طوفان میں پھنسا کرتے تھے، وہ جب مصیبت میں پھنسا کرتے تھے، صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تھا، جب اللہ ان کے طوفان سے بچا لیتا تھا، ان کا بیڑا پار لگا دیتا تھا، تو وہ اللہ کے ساتھ پھر سے شرک کرنے لگتے تھے۔ غور کیجیے، وہ کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں، مصیبت میں ہماری پکار سننے والی ذات صرف ایک ہے، جس تک پہنچنا، جس تک دنیا کا سارا نیٹ ورک جہاں فیل ہو جائے، رب العالمین کا نیٹ ورک وہاں چالو ہے۔ آپ غور کیجیے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں کوئی موبائل کا ٹاور کام کرے گا کیا؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، رب العالمین ذکر کرتا ہے، میرا بندہ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا، فنادا فی الظلمات، اس نے تین اندھیروں میں ہمیں پکارا، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کے اندھیرے میں، تین اندھیروں میں میرے بندے یونس نے مجھے پکارا۔ اور پکارنے کا طریقہ بھی تو سیکھو میرے ساتھیوں، تم نے تو وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کا طریقہ بھی تم نے نہیں سیکھا، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں نبیوں کی دعائیں بتائی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا کرتے ہیں، اس کا وسیلہ لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی میرے پکار کو سننے والا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ تو اس مصیبت سے مجھے بچا لے۔ کون ہے؟ جب دنیا میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو رب العالمین کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ عرب کے اندر دستور تھا، طریقہ تھا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جایا کرتی تھی۔ وہ عورت آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میرے شوہر نے
یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس گئی، سارے صحابہ کرام نے یہی کہا کہ یہی مسئلہ ہے، یہی حکم ہے، تو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں کہاں جاؤں گی، کدھر جاؤں گی؟ میرے مائکے میں بھی کوئی میری دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر بھی شرمندہ ہیں، وہ بھی اپنی بات پر نادم ہے۔ اے اللہ کے رسول، کوئی راستہ نکالیے اور مجھے بچائیے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی دستور ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بھی اسی قانون کو برقرار رکھا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ خولا، اس عورت کا نام خولا بنت ثعلبہ تھا، وہ بیچاری رو رہی ہے، کلپ رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ایسی بات تو نہ کیجیے، کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو حل ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ نبی اکرم نے اپنے دروازے بند کر دیے، کہا جاؤ، میرے پاس تمہاری پرابلم کا کوئی حل نہیں ہے، تمہارے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند، رسول نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، ایک دروازہ اس رب العالمین کا ایسا بھی دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ عورت گھر آتی ہے، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتی ہے، اے اللہ، اب تو دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اے اللہ، اب صرف تیرا ہی دروازہ کھلا ہے، اے اللہ، تو ہی اس دکھیاری عورت کی پکار کو سن لے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ قرآن کے 28ویں پارے کو اٹھائیے، قرآن کے 28ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے نبی، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ کے گھر آ کے آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ سے بحث کر رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اندر تھی، عورت دروازے پر کھڑی ہو کر اللہ کے رسول سے باتیں کر رہی تھی، میں عورت کی باتوں کو نہیں سن پائی، مگر عرش والا ساتوں آسمان کے اوپر رب العالمین اس عورت کی آواز کو سن رہا تھا، اور اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اے نبی جاؤ، جس عورت کی بات کو تم نے نہیں سنا، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اور اس عورت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بدل دیا۔ اب اگر کوئی عورت، کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کر لے تو بیوی حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا، بیوی اس کے لیے حلال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب، ہم تو گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ اللہ ہماری سن لے گا، ہمیں وسیلہ لگانا پڑے گا۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں بھی وسیلہ لگانے کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ دیکھیے قرآن بھی کہہ رہا ہے وسیلہ لگاؤ، آپ لوگ ڈائریکٹ مانگنے کی بات کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، وسیلہ لگانا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ کس کا لگانا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ رب بتائیں گے اور رب کے نبی بتائیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ استعمال کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ وسیلہ کس کس چیز کا لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو قرآن اور حدیث میں 3 چیزوں کا وسیلہ لگانے کی اجازت ہے، 3 چیزوں کا وسیلہ لگا سکتے۔ نمبر 1، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ۔ میں بہت لمبی حدیث ہے، سناؤں گا نہیں آپ کو، صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ بخاری کی وہ روایت آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ ایک مرتبہ ایک غار میں پھنس گئے،
بارش ہو رہی تھی، تینوں غار میں پھنس گئے اور تینوں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اپنی زندگی میں انہوں نے جو ایک نیک عمل صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اس عمل کا انہوں نے وسیلہ لگایا اور اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ وہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے نیک عمل کا، ایسا عمل جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، ایسے عمل کا وسیلہ ہم لگا سکتے ہیں۔ دوسرا وسیلہ جو ہم لگا سکتے ہیں، جو جائز ہے، جو حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وسیلہ، اس کی صفت کا وسیلہ۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہم اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب کو وہ دعا یاد ہوگی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ یہاں دیکھیے ہم اللہ کے نام کا وسیلہ لگا رہے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف کر۔ آپ کو اولاد مانگنی ہے، آپ ایسے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو وہاب ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو نے زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دیا، اے اللہ مجھے بھی، میری گود کو بھی ہرا کر دے، اے اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ آپ کو روزی روٹی مانگنا ہے، آپ ایسے دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ تو رزاق ہے، تو راضی ہے، تو رازق ہے، تو ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی روزی دے دے۔ تو یہ وسیلہ کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے صفت کا وسیلہ لگائیں۔ اور وسیلہ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نیک انسان جو زندہ ہے، جو باحیات ہے، اس سے آپ دعا کرائیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی آدمی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، آپ اس سے کہیں مولانا صاحب، عالم صاحب، حافظ جی تھوڑا سا آپ بھی دعا کر دیجئے، وہ نیک آدمی دعا کر دے۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہم پر بارش نازل کر دے، تو بارش نازل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ نیک آدمی سے دعا کرنا جائز ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ بھی تو زندہ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، تو وہ تو زندہ ہی ہیں۔ تو اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے تو کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں وہ زندہ ہیں، قرآن نے کہا کہ زندہ ہیں، لیکن آگے یہ بھی کہا کہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کی راہ میں جو قتل، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو قتل کیا گیا اس کی روح اس کے بدن سے نکل چکی ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن یہ اس کے مقام کا تقاضا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو۔ وہ مرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی زندگی دی ہے کہ اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو پرندے کی شکل میں بنا دیتا ہے اور وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کا اور ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ ہم ان سے دعا کریں اور وہ ہماری دعا سنیں۔ مگر آج یہی الٹی سیدھی منطقی دلیلیں دے دے کر امت کو شرک کی گندگی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کہ اللہ کے رسول نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلے اگر کسی گناہ کا ذکر کیا ہے تو شرک کا کیا ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کو اس گناہ سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ نے اس گناہ کی معافی کا کوئی سسٹم نہیں رکھا۔ قرآن کریم اٹھائیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے اتنی نفرت ہے اللہ کو کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنے چچا سے ہم سب جانتے ہیں، اور چچا نے بھی ہر مصیبت میں نبی کا ساتھ دیا ہے۔
ابو طالب کے انتقال کا ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اے میرے پیارے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، آپ ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کی بدولت آپ کے لیے لڑوں گا۔ اللہ کے نبی تو کلمہ پڑھنے کو بول رہے ہیں، اور ابو جہل بھی وہیں پر بیٹھا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب خبردار، کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ کیا تم عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا کیا تم وہ طریقہ چھوڑ دو گے؟ پتہ یہ چلا کہ حق بات سے روکنے کے لیے باپ دادا کا نام 1400 سال پہلے بھی لیا جاتا تھا جیسے آج لیا جاتا ہے۔ اچھا باپ دادا غلط تھے کیا ہمارے؟ آپ صحیح اور ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر باپ دادا کا کسی طریقے پر ہونا، باپ دادا کا کسی مذہب پر ہونا، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے تمہارے باپ دادا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر تمہارے باپ دادا بے وقوف تھے، نادان تھے، اگر وہ حق بات کو نہیں سمجھ پائے تو کیا تم بھی اپنی آنکھ بند کر لو گے؟ کیا تم بھی حق بات کو قبول نہیں کرو گے؟ نبی اکرم کہہ رہے کلمہ پڑھو، ابو جہل کہہ رہا ہے خبردار ابو طالب کلمہ نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ مت پڑھنا، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا۔ بخاری کی روایت ہے ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ جو نکلتا ہے، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایک تو چچا کے مرنے کا صدمہ ہے، چچا کے انتقال کا صدمہ ہے، کیونکہ چچا ہر مشکل موقع پر بھتیجے کا ساتھ دیا کرتے تھے، بھتیجے کا سپورٹ کیا کرتے تھے، اور دوسرا صدمہ یہ ہے کہ چچا کلمہ نہیں پڑھ پائے، چچا میرے ایمان نہیں لا پائے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دیا تھا، اے اللہ میرے چچا نے ہر مشکل موقع پر میرا سپورٹ کیا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کی بخشش کر دے، اے اللہ تو میرے چچا کی مغفرت کر دے۔ اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 نازل کر دی اور اپنے نبی کو تنبیہ کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اے میرے نبی کسی ایمان والے کو یہ اجازت نہیں ہے، نبی کو بھی اجازت نہیں ہے اور ایمان والے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کتنی نفرت ہے اللہ کو شرک سے کہ مشرک مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے مشرک کے لیے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا نہیں، آپ ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، جس کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا، جس کا انتقال شرک پر ہوا ہے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور ابھی آپ نے شیخ صلاح الدین صاحب کی تقریر میں سنا، مسلم شریف کی وہ حدیث آپ نے سنی، نبی اکرم اپنی ماں، جس ماں کا پیار میرے نبی کو نہیں مل پا ہے، میرے نبی نے جب ہوش سنبھالا تو ماں کا انتقال ہو چکا تھا، ماں دنیا سے جا چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اے نبی تمہاری اپنی ماں سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کو شرک سے اتنی نفرت ہے، اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے بخاری کی ایک حدیث سے لگائیے۔ بخاری کتاب التوحید کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں اس کو فوراً گردن مار دوں گا، اس کو تلوار سے ختم کر دوں گا۔
کہتے ہیں اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُسْتَخِنٍ، تو فوراً تلوار سے ختم کر لوں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو صحابہ کو بڑی حیرت تھی، یہ تو بڑی خطرناک بات بول رہے کہ اگر کسی مرد کو اگر دیکھ بھی لیں گے اپنی عورت کے ساتھ تو فوراً مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، اے میرے صحابہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے، کیا تمہیں اس بات پر آشچर्य ہو رہا ہے کہ سعد ابن عبادہ کے اندر بہت غیرت ہے، بہت غیرت والے ہیں؟ واللہ لا اغیر منہ، اے میرے صحابہ میں محمد الرسول اللہ سعد ابن عبادہ سے زیادہ میرے اندر غیرت ہے۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ کی غیرت کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اس کا کھایا جائے، اس کی زمین پر رہا جائے، اس کی روزی روٹی سے فائدہ اٹھایا جائے اور غریب نواز کسی اور کو بنا دیا جائے، غوث اعظم کا لقب کسی اور کو دے دیا جائے، مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دے دیا جائے، ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلایا جائے۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا وسیلہ لگاتا ہے، اور مثال کیا دیتا ہے کہ ارے چھت پر پہنچنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کہیں جانا ہے تو ٹرین کی اور ہوائی جہاز کے وسیلے کی ضرورت ہے، اللہ تک تم ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بنارس سے اکبر پور مجھے آنا تھا، میں ٹرین سے اس لیے آیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اکبر پور بنارس سے کافی دور ہے، مجھے اپنے گھر کی چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت پر میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ پاؤں گا، چھت مجھ سے دور ہے۔ لیکن جس اللہ کے لیے تم یہ ساری مثالیں دیتے ہو وہ اللہ تو قرآن میں اعلان کرتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں جواب دے دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، ادھر وہ پکارتا ہے میں فوراً اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ شرط یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 88 کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، ایوب، یونس، لوط، 18 رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ انعام قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ انعام کی آیت نمبر 88، آیت نمبر 88، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ میرے بڑے بڑے رسول، میرے بڑے بڑے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ حالانکہ آپ سوچئے اللہ کے رسولوں سے ہم یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ شرک کریں گے، لیکن اللہ نے کہا اگر وہ شرک کرتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، اور اللہ نے تو اپنے رسول سے بھی کہہ دیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کی بھی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غیروں کے آستانے پہ جا کے سر جھکا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ کوئی اسے غلط نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی ٹوکتا ہے، کوئی روکتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب تم کیا جانو، تم اولیاء کرام کا مقام کیا جانو، تم بزرگوں کا مقام کیا جانو، تم تو وہابی ہو، گستاخ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے درد کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں
اللہ کے پیارے نبی نے یہ پیشنگوئی کر دی تھی، یہ بھوشیواڑی کر دی تھی کہ ایسا دور آئے گا۔ اٹھائیے ترمذی کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ذرا کان کھول کر سن لیے۔ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ جو کام ایک مشرک کرے گا وہی کام مسلمان بھی کریں گے، نام بدل دیں گے۔ میں مثال نہیں دوں گا، آپ عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور میری امت کے لوگ بھی بت پرستی کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، بتوں کی عبادت کریں گے۔ آج مسلمان اپنے بزرگوں کی قبروں کے آگے طواف کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے، وہاں پر نام لے لے کر دعائیں کر رہا ہے، وہاں پر وہ منت مان رہا ہے بزرگوں کے نام پر، غازی میاں کے نام پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر، اور تمام بزرگان دین کے نام پر آج جانوروں کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ مسلمان تو اتنے کمزور عقیدے کا ہو چکا ہے۔ میں نے کرناٹک کی سرزمین پر، کرناٹک کے اندر ایک جگہ پڑتی ہے گلبرگہ، گلبرگہ کے اندر ایک بہت بڑا مزار ہے، اور اس مزار کو کہا جاتا ہے خواجہ بندہ نواز۔ جیسے اجمیر کے اندر خواجہ غریب نواز رہتے ہیں، ایسے ہی کرناٹک کے گلبرگہ شہر میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، درگاہ کا نام ہے خواجہ غریب نواز۔ میں گیا تھا اتفاق سے گلبرگہ، تو ساتھیوں نے کہا کہ چلیے مولانا آپ کو درگاہ کی بھی سیر کرا دیں۔ گیا میں وہاں۔ اب آپ لوگ فتوا مت لگا دیجیے کہ دیکھیے مولوی صاحب کی درگاہ پر گئے تھے، گیا تو وہاں دیکھنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اندر گیا تو کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا مزار ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ تمام بڑے بڑے مزار تو سمجھ میں آتے ہیں، وہ خواجہ صاحب ہیں، وہ خواجہ صاحب کے بیٹے ہیں، وہ باپ ہیں، وہ دادا ہیں، یہ چھوٹا سا مزار کس کا ہے؟ پتا چلا کہ یہ جو چھوٹا سا مزار ہے یہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے طوطا پالا تھا، اسی طوطے کا مزار ہے۔ اور اس مزار کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لڑکے کی زبان میں، بچے کی زبان میں لکنت پائی جاتی ہے، اگر بچے کی زبان صحیح طریقے سے نہیں نکلتی ہے تو اس مزار کے اوپر گھی اور شکر چڑھایا جائے تو بچے کی زبان صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خواجہ صاحب کی بیٹی کا طوطا حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن کا طوطا۔ تھوڑی دور اور آگے بڑھا، ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی۔ میں نے پوچھا یہ کس کی مزار ہے؟ بولے خواجہ صاحب کے داماد نے ایک بلی پالی تھی، اس بلی کی مزار۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اسلام دنیا کے اندر شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، جو نبی دنیا میں توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اور اسلام کا نام لے کر آج طوطے اور بلی کی مزاریں بنائی جا رہی ہیں۔ آج اس اسلام کے ماننے والے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ لال کالے پیلے دھاگوں کو اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے کمر میں باندھتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب تک یہ تعویذ میرے گلے میں رہے گا، جب تک یہ تعویذ میرے گلے اور کمر میں رہے گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی۔ اجمیر کے درگاہ پہ جانے کے بعد لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن خواجہ صاحب کے دروازے پر گیا تو خواجہ صاحب نے مجھ کو اولاد دے دی۔ او میرے بھائیوں، اگر خواجہ صاحب ہی اولاد دیتے ہیں، اور اولاد دینا یہ بزرگوں کا کام ہے، تو اللہ نے قرآن میں پھر یہ کیوں کہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹی دے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ جب اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ صاحب
ہے نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہو گئے کہ بانج اگر آپ کی عورت اگر بانج بھی ہے خواجہ صاحب کے در پہ چلے جائیے وہ کوشش کر کے آپ کی بانج عورت کو بھی اولاد عطا کر دیں گے. اور لوگوں ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے, ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. میرے بندو تم میں سے بہت سارے لوگ ایمان رکھتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. اور جو غیروں کے در پر جاتے ہیں, قرآن کریم نے ایک عجیب و غریب بات کہی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 اور 16 اٹھائیں. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے, عربی زبان میں اس جھلی کو قطمیر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کتنے بے ویلو ہیں, کتنے کمزور ہیں, وہ کتنے بے حیثیت ہیں. اللہ نے ان کی حیثیت کو بیان کیا ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے. اور آگے کیا فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. میرے بندو تم ان کو جتنا بھی پکارو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی طریقے سے تمہاری پکار ان کو سنا بھی دے, اگر وہ سن بھی لے مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ تو وہ تمہاری پکار کو قبول نہیں کر سکتے, وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. پہلی ہلاک کرنے والی چیز شرک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ سحر, جادو. جادو کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے, انگریزی میں میجک کہا جاتا ہے. جادو کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے. جادوگر جو ہے وہ شیطان کو راضی کرتا ہے. شیطان کے اشارے پر وہ کچھ حرام کام کرتا ہے, کچھ ناجائز کام کرتا ہے تو شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے اور شیطان اس کا کام کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں جادو. اب جادوگر کون کون سا کام کرتا ہے؟ بہت سارے جادوگر ایسے ہیں جو نعوذ باللہ قرآن مجید کے اوپر پیر رکھتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. بہت سارے جادوگر ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو لیٹرین اور باتھ روم میں لے کر جاتے ہیں. بہت سارے جادوگر پیشاب سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں. عورت کے حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو نعوذ باللہ لکھتے ہیں. بہت سارے جادوگر ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں. بہت سارے جادوگر ایسے بھی ہیں جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے جانور کو شیطان کے نام پر ذبح کرتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کسی انسان کو ہی کاٹ ڈالتے ہیں شیطان کو خوش کرنے کے لیے. اسی لیے اسلام کے اندر جادو کو حرام قرار دیا گیا اور جادو کے لیے اسلام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ جادو کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں, جادو کا اثر ہوتا ہے. آئیے قرآن سے ہم اس کی دلیل دیکھتے ہیں کہ جادو کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہاں جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 قرآن کا پہلا پارہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے, بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی
جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے کہ اے میرے بندو کان کھول کر سن لو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی جادو نہیں کیا تھا، ان کے زمانے میں شیطان جادو کیا کرتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں کو بھیجا تھا. اللہ امتحان بھی کیسا کیسا لیتا ہے. آپ دیکھیے بنی اسرائیل کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا. ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، ایک فرشتے کا نام ماروت تھا. یہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے. اب آپ یہ مت سوچئے گا کہ فرشتے اور جادو سکھاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کا، پولیس کا کوئی آدمی عام آدمی کے بھیس میں کسی آفیسر کو رشوت دیتا ہے. رشوت اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کو رنگے ہاتھ پکڑا جا سکے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کا امتحان لینے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا اور وہ دونوں فرشتے جادو سکھاتے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جادو سکھاتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ سنو، ہم اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور یہ جادو جو تم سیکھو گے یہ کفر ہے، اس کو مت سیکھو. لیکن لوگ سیکھتے تھے. اور جادو سیکھنے کا اصل مقصد کیا تھا لوگوں کا، قرآن نے وہ بھی بتایا. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. بنی اسرائیل کے لوگ اتنے گر گئے تھے کہ وہ دونوں فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی میں جدائی کر دیں. یعنی کسی عورت سے وہ عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور اس عورت کو اس کے شوہر سے الگ کر کے اس سے شادی کر لیتے تھے. یہ چکر چلاتے تھے. کتنی گری ہوئی قوم تھی. تو جادو سیکھ کر، بارش ہو رہی، موسم جو ہے تبدیل ہو رہا ہے، میں مختصر میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. تو جادو اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے. جادوگر کے پاس جانا بھی حرام ہے. اللہ کے نبی کی حدیث مسلم شریف کی، من اتا عرافا فقد سألہ عن شیء. اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوچھتا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں. اور ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من اتا حائزا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں جاتا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے صحبت کرتا ہے، یا کسی جادوگر اور کاہن کے پاس جا کر اس سے اپنے بھوشیہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کا انکار کرتا ہے. لہذا جادو حرام ہے، جادو سیکھنا بھی حرام ہے، جادوگر کے پاس جانا بھی حرام ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے دوسری چیز جس کو آپ نے ہلاک کرنے والا گناہ بتایا کہ جادو. تیسری چیز کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی آدمی کی جان لے لی جائے، کسی معصوم کی ہتیا کر دی. کسی بھی معصوم کی ہتیا، جس کے قتل کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اس کا قتل کرنا، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. اللہ کے پیارے نبی بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سوائے 3 حالتوں. السیب الزانی، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتا ہے تو اسلام میں سزا ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. نمبر 2 النفس بالنفس، اگر کوئی کسی کا مرڈر کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اسلام کہتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. اور نمبر 3
التارک للدین، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے تو ایسے آدمی کی گردن مار دی جائے گی، ایسے آدمی کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کی ہتیا کرنا، اس کو مارنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی غیر مسلم کو بھی جو بے قصور ہے اس کو مارنا اسلام میں حلال نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر، اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی بھی اگر کوئی ہتیا کرتا ہے تو گویا وہ پوری مانوتا کی ہتیا کرتا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو ہلاک کرنے والا۔ نمبر 4، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے بیاج کھانا، سود کھانا۔ بیاج اور سود کا کاروبار بہت سارے مسلمان دھڑلے سے کر رہے ہیں اور کوئی اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ سود اور بیاج اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر شرک کے بعد جتنے خطرناک انداز میں سود اور بیاج کا ذکر ہے، کسی اور گناہ کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیتیں اٹھا کے آپ دیکھیے، جہاں بیاج کا، سود کا ذکر ہے، اللہ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کہا ہے، جنگ کہا ہے، کہا کہ جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سود کے 36 درجے ہیں، جس میں سب سے معمولی درجہ یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اَيَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ سمجھو کہ اس کے بعد تو اس کو اللہ کے نبی نے چوتھا بڑا گناہ قرار دیا، سود کھانا، بیاج کھانا۔ 5واں بڑا گناہ، 5واں ہلاک کرنے والا گناہ جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر گیا، جس بچے کا باپ مر گیا، جو بیچارہ کمزور ہے، اس کے سر پر کوئی باپ نہیں ہے جو اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرے، اس کا مال آپ ناجائز طریقے سے کھا جائیں، اسلام کی نظر میں بہت بڑا پاپ ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور ایسے لوگ جہنم میں ڈھکیل کر ڈالے جائیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے والا، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، اللہ کے رسول اپنی شہادت کی انگلی اور اپنی بیچ کی انگلی کو ایسے سٹا کے بولتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ساتھ میں رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ لہذا یتیم کے ساتھ میرے بھائیوں کبھی ظلم مت کیجیے، زیادتی مت کیجیے۔ یتیم کا مال کھانا یہ 5واں ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ نمبر 6، چھٹا گناہ جو ہلاک کرنے والا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی ہو رہی ہے، اسلام کی اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان اپنے دشمنوں سے لڑائی کر رہے ہیں اور آپ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو کبھی بھی جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر مت بھاگو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی اجازت ہے۔ اگر جنگ کے میدان میں کوئی بھاگ رہا ہے تو 2 سچویشن میں اجازت ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا تو میدان جنگ میں کوئی بھاگ رہا ہے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ وہ چال چل رہا ہے، وہ جنگ کی چال چل رہا ہے، یا کوئی اس لیے بھاگ رہا ہے کہ پیچھے جا کے وہ فوج کی مدد لا کے دوبارہ لڑائی کرے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بزدلی کی وجہ سے بھاگ رہا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، ایسا آدمی اللہ کے غصے اور غضب کا حقدار ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، ایسا آدمی جہنم ہے۔ اور 7واں اور آخری ہلاک کرنے والا گناہ جو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن نیک عورت پر غلط الزام لگانا۔ اسلام نے ایک عورت کی عزت اور اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ آپ
کسی عورت کسی معصوم عورت پر غلط الزام لگائے، اسلام نے اس کی پرمیشن آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، جو پاک دامن غافل اور معصوم عورتوں پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ کے پھٹکار اور لعنت کے حقدار ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت، پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے والے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کا ہاتھ، ان کے پیر اور ان کی زبان گواہی دے گی اور بتائے گی اے اللہ یہ ایک عورت کی عزت اچھال رہا تھا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو لوگ پاک دامن اور معصوم عورتوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول مت کرو، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک فاسق ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیوں اسلام کی نظر میں ایک عورت کی عزت، کہ اگر کسی پاک دامن عورت کی عزت کو آپ نے اچھالا ہے تو 80 کوڑے کی سزا آپ کو دی جائے گی اور آپ کی گواہی کبھی قبول نہیں ہو جائے گی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت پاک دامن ہو۔ میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کیجئے، آپ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیجئے، باقی آپ کی حفاظت کرنے کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، آپ کا اسلام لے رہا ہے، اور آپ کی عزت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی گندی نظر سے بھی دیکھے گا تو 80 کوڑے کی سزا اس کو دی جا رہی ہے، اور اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے اور کنوارا لڑکا ہے تو اسلام کہتا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور شادی شدہ مرد اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو اسلام یہ سزا دیتا ہے کہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 7 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہلاک کرنے والے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان 7 گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ ہمیں جادو سے بچائے، اللہ ہمیں کسی کی ہتیا اور قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں سود اور بیاج کھانے سے بچائے، یتیم کا مال کھانے سے بچائے، میدان جنگ میں پیٹ پھیرنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے ہمیں کسی بھی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانے سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ موسم ہی گڑبڑ ہو گیا، کیا بولا جائے۔